جب سوشل میڈیا کھولتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری امت کی حیا ہم سے روٹتی جا رہی ہے۔ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ گفتگو غصے کی نہیں، درد کی گفتگو ہے۔ یہ کسی ایک شخص، کسی ایک بہن یا کسی ایک خاندان کے خلاف نہیں، بلکہ اپنے ہی گھر والوں سے محبت میں کی جانے والی ایک فریاد ہے۔ ہم اس امت کے لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت فرمایا۔ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آج جب ہم موبائل کھولتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہی امت جس کی پہچان حیا تھی، آج اسی امت کے بعض مرد اور بعض عورتیں اپنی زندگی، اپنی آرائش، اپنے لباس اور اپنی نجی زندگی کو دنیا بھر کے سامنے پیش کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ محترم سامعین، اگر کوئی غیر مسلم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی جگہ جواب دہ ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے نگاہوں کی حفاظت، حیا، عفت اور پاکیزگی کی تعلیم دی۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ماحول میں پلے بڑھے، اذان سنی، قرآن سنا، رمضان دیکھے، عیدیں منائی، مسجدوں میں گئے۔ پھر اگر ہم ہی اللہ کے احکام کو بھلا بیٹھے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے۔ محترم سامعین، آج بعض لوگ کہتے ہیں فالوور بڑھانے ہیں، ویوز بڑھانے ہیں، مونیٹائزیشن حاصل کرنی ہے، کمائی کرنی ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل سے پوچھے، جس راستے سے میں روزی کمانا چاہ رہا ہوں، کیا میں نے کبھی کسی معتبر عالم دین سے پوچھا کہ یہ طریقہ میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں؟ کیا میں نے کبھی یہ سوچا کہ اگر میری ویڈیو کسی نامحرم کے دل میں گناہ کا سبب بن جائے، اگر میری پوسٹ کسی کی آزمائش بن جائے، تو کیا میں اس ذمہ داری سے بالکل بری ہوں؟ قرآن ہمیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد سے روکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی کمائی کے ذرائع اور اپنے مواد کے اثرات کا بھی جائزہ لے، اور اگر کوئی شبہ ہو تو اہل علم سے ضرور رہنمائی حاصل کرے۔ محترم سامعین، ہمیں دوسروں سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر میرے گھر کی بیٹی اللہ کی رضا کے لیے حیا اختیار کرتی ہے تو یہ اس کی عزت ہے، قید نہیں۔ اگر میرا بیٹا اپنی نگاہیں نیچے رکھتا ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں، اس کا ایمان ہے۔ اگر ہم اپنی سوشل میڈیا زندگی کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کر دیں تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم ایسی چیزیں ہی پھیلائیں گے جن سے ایمان بڑھے، حیا بڑھے، علم بڑھے اور لوگوں کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہمارا کام کسی سے نفرت کرنا نہیں، بلکہ خیرخواہی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر میری اس گفتگو سے لاکھوں میں صرف ایک شخص بھی اپنے رب کی طرف لوٹ آیا
ایک بہن نے حیا کو اختیار کر لیا، ایک بھائی نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی، ایک گھر نے اپنی سوشل میڈیا زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق بنا لیا، تو اللہ کے نزدیک شاید یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہو۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں اور پوری امت کی عزت، حیا، ایمان اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر ایسے کام سے بچائے جو دنیا میں بھی نقصان دے اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام دلوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے تو اسے آگے پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کی زندگی بدلنے کا سبب اسی پیغام کو بنا دے اور وہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔